Get lost from here. آپ کو تمیز نہیں ہے کلاس میں بیٹھنے کی؟ اگلی بار آپ میری کلاس میں قدم مت رکھنا۔ وہ بدتمیز اسٹوڈنٹ اس کا شور تھا۔ ایسا بھی کیا کر دیا میم میں نے جو اب مجھے ایسے ہینڈسم لڑکے کو کلاس سے نکال رہی ہیں؟ وہ نرمل کو آنکھ مار کر شرارتی انداز میں بولا تو اس کی دھڑکنیں تیز ہوئیں اور چہرہ سرخ پڑ گیا۔ جائیں یہاں سے ورنہ ڈین سے آپ کی شکایت کروں گی۔ اوکے میم، وہ ہاتھ اٹھا کر نرمل کے قریب آ کر بولا، ایک دفعہ آپ گھر آ جائیں گن گن کر بدلے لوں گا آج رات آپ کی۔ نرمل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی حیدر نے اپنا کندھے پر بیگ ڈالا، ایک بھرپور چیلنجنگ نظر اس پر ڈالی اور ہال کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ پورے ہال میں ایک گہرا سکون چھا گیا۔ نرمل نے گہرا سانس لیا اور بلیک بورڈ کی طرف مڑ گئی، لیکن اس کی انگلیوں میں اب چاک چلانے کے بجائے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ آج رات کا ہوم ورک بہت مشکل ہونے والا تھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ نرمل نے اپنی گاڑی فارم ہاؤس کے بڑے سے پورچ میں پارک کی۔ یہ حیدر کا خاندانی گھر تھا جہاں وہ دونوں دادا جان کے حکم پر اکیلے رہتے تھے۔ دادا جان کا ماننا تھا کہ شادی کے پہلے 6 مہینے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے سمجھنے کے لیے اکیلے گزارنا چاہیے، لیکن یہاں سمجھنے کے بجائے ایک سرد جنگ چل رہی تھی۔ ان کی شادی محبت کی نہیں بلکہ ایک خاندانی معاہدہ اور دادا جان کی آخری خواہش تھی۔ نرمل ایک شریف مڈل کلاس گھرانے کی پڑھی لکھی لڑکی تھی جسے حیدر کے دادا نے اپنی خاندانی روایات اور حیدر کی سدھار کے لیے چنا تھا۔ حیدر نے شادی تو کر لی لیکن اس نے پہلے دن ہی واضح کر دیا تھا کہ وہ اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کرتا۔ تاہم یونیورسٹی میں جب نرمل نے بطور پروفیسر جوائن کیا تو حیدر کے تیور بدل گئے۔ وہ اسے نیچا دکھانے کے لیے اسی کے کورس میں داخل ہو گیا۔ نرمل نے جیسے ہی گھر کا مرکزی دروازہ کھولا اندر گھپ اندھیرا تھا۔ حیدر! اس نے آواز دی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ جیسے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور لائٹ آن کرنے کے لیے سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا، ایک مضبوط ہاتھ نے اندھیرے میں ہی اس کی کلائی دبوچ لی۔ نرمل کے منہ سے ایک چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ دوسرے ہاتھ نے اس کے لبوں کو سختی سے بند کر دیا۔ کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے بند ہوا اور لاک ہونے کی آواز آئی۔ اندھیرے میں نرمل کی آنکھیں خوف اور جوش کے مارے پھیل گئیں۔ اس کے وجود سے حیدر کی مخصوص پرفیوم کی تیز مردانہ خوشبو ٹکرائی۔ حیدر نے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا پورا وزن نرمل کے نازک جسم پر تھا۔ کہا تھا نا میم، گن گن کے بدلے لوں گا۔ حیدر کی گہری بھاری آواز اندھیرے میں گونجی۔ اس نے نرمل کے منہ سے ہاتھ ہٹایا لیکن اس کا چہرہ بھی نرمل کے اتنے قریب تھا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں ضم ہو رہی تھیں۔ حیدر! چھوڑو مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں تمہاری ٹیچر ہوں یونیورسٹی میں۔ نرمل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن حیدر کسی چٹان کی طرح اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ یونیورسٹی کا گیٹ پیچھے رہ گیا ہے، مائی ڈیئر پروفیسر۔ حیدر نے اندھیرے میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کے لب نرمل کی نرم سکن کو چھو رہے تھے، جیسے نرمل کے پورے جسم میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ یہاں اس کمرے میں شوہر اور تم میری بیوی ہو، اور آج کلاس میں جو تم نے میری ایگو کو ہرٹ کیا، اس کی سزا تو تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ حیدر نے جھٹکے سے کمرے کے لیمپ کی لائٹ آن کی۔ مدھم پیلی روشنی میں حیدر کا چہرہ انتہائی پرکشش لیکن خطرناک لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت کے بجائے ایک گہرا نامعلوم سسپینس تھا جو نرمل کو ہمیشہ الجھائے رکھتا تھا۔ وہ کبھی سمجھ نہیں پاتی تھی کہ حیدر سچ مچ اسے نفرت کرتا ہے یا یہ سب کوئی کھیل ہے۔ تم کیا کرو گے؟ نرمل نے ہمت جمع کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ حیدر نے مسکرا کر اس کے چہرے پر بکھری زلفوں کو اپنی انگلی سے پیچھے کیا۔ اس کا لمس اتنا رومانی تھا کہ نرمل کا غصہ پگھلنے لگا۔ میں وہ کروں گا جو تمہیں یہ یاد دلائے گا کہ تم کس کی ملکیت ہو، لیکن اس سے پہلے۔ حیدر کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہو گیا اور اس کی آنکھیں کمرے کی بند کھڑکی کی طرف گئیں۔ ہمیں اس مہمان کا استقبال کرنا چاہیے جو پچھلے آدھے گھنٹے سے ہماری کھڑکی کے باہر کھڑا ہے۔ نرمل کا خون جم گیا۔ کیا مطلب؟ حیدر نے نرمل کے لبوں پر اپنی انگلی رکھی اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے لیمپ کی لائٹ دوبارہ بند کر دی۔ کمرے میں ایک بار پھر اندھیرا چھا گیا، لیکن اب یہ اندھیرا رومانوی نہیں بلکہ انتہائی خوفناک اور پراسرار بن چکا تھا۔ حیدر نے ایسے سے کھڑکی کا پردہ سرکایا۔ باہر لان میں جہاں گھنی جھاڑیاں تھیں، ایک کالا سایہ تیزی سے حرکت کرتا ہوا دکھائی دیا۔
اور پھر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ نرمل نے ڈر کر حیدر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ حیدر، وہ کون ہے؟ یہ کیا کوئی چور ہے؟ حیدر نے نرمل کے ہاتھ کو نرمی سے دبایا، جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ محافظ ہے۔ چور ہوتا تو اب تک اندر آ چکا ہوتا۔ یہ کوئی ایسا ہے جو پچھلے 1 ہفتے سے اس گھر میں نظر رکھے ہوئے۔ 1 ہفتے سے؟ اور تم نے مجھے نہیں بتایا؟ نرمل کی آواز میں خوف اور ناراضگی مکس تھی۔ تم اپنی پروفیسر شپ میں اتنی مصروف تھی کہ تمہیں اپنے آس پاس کی دنیا کی خبر ہی نہیں تھی، حیدر نے تیکھے لہجے میں کہا، لیکن اس کی گرفت نرمل کے ہاتھ پر اب بھی مضبوط تھی۔ حیدر، اب نیچے چلو، میں نے تمہارے لیے کچھ سرپرائز پلان کیا تھا، اس بدتمیزی کے بدلے کے طور پر۔ حیدر اسے ہاتھ سے پکڑ کے نیچے ڈائننگ ہال میں لے آئے۔ وہاں میز پر شمعیں جل رہی تھیں اور پورا ہال سرخ گلابوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ میز پر بہترین ڈنر سجا گیا تھا، جو واضح طور پر حیدر کے خود آرڈر کیا تھا یا بنایا تھا۔ نرمل حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا ہے؟ حیدر نے کرسی پیچھے کی اور انتہائی شائستگی سے اسے کے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ بدلے گی پہلے کیسے؟ میں چاہتا ہوں کہ میری سخت گیری پروفیسر میرے سامنے بیٹھ کر کھانا کھائے اور پچھتائے کہ اس نے اتنے اچھے شوہر کو کلاس سے کیوں نکالا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے وہی شرارت چمک واپس آ چکی تھی۔ نرمل بیٹھ گئی۔ اس کا دل حیدر کے اس انداز پر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جتنا اسے دور بھاگنے کی کوشش کرتی تھی، حیدر اتنا ہی شدت سے اسے اپنی طرف کھینچ لیتا۔ کھانا کھاتے ہوئے حیدر مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں کا لمس اتنا گہرا تھا کہ نرمل کے لیے نوالا نگلنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ ایک عام سادہ کہانی نہیں تھی جہاں میاں بیوی صرف لڑتے تھے۔ یہ ہر جذبے کے پیچھے ایک گہرا سسپینس اور چھپی ہوئی محبت تھی۔ حیدر، نرمل نے پانی کا گلاس رکھتے ہوئے کہا، اگر وہ سایہ کوئی چور نہیں ہے تو پھر وہ کون ہو سکتا ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حیدر نے اپنے ہاتھ کا چمچ رکھا۔ اس کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ نرمل، میری یونیورسٹی جوائن کرنے کی وجہ صرف تمہیں تنگ کرنا نہیں تھا تو پھر؟ دادا جان کی موت کوئی عام موت نہیں تھی۔ حیدر کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ فضا میں سسپینس کی ایک بھاری چادر تن گئی۔ انہیں یہاں زہر دیا گیا تھا اور جس فائل کی تلاش میں وہ قاتل ہے وہ اس گھر میں کہیں چھپی ہوئی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ فائل میرے یا تمہارے پاس ہے۔ نرمل کے ہاتھ سے ایک کانٹا چھوٹ کر پلیٹ پر گر گیا۔ اگلی صبح یونیورسٹی کا ماحول معمول کے مطابق تھا، لیکن نرمل کے دماغ میں رات والی باتیں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھیں۔ وہ کلاس میں کھڑی لیکچر دے رہی تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار حیدر کی خالی سیٹ پر جا رہی تھیں۔ حیدر آج کلاس میں نہیں آیا تھا اور یہ بات اسے مزید بے چین کر رہی تھی۔ لیکچر ختم ہونے کے بعد جیسے نرمل اپنے آفس میں آئی، اس کی میز پر ایک گلدستہ پڑا تھا جس میں سرخ گلاب تھے اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا نوٹ تھا۔ نرمل نے دھڑکتے دل کے ساتھ نوٹ کھولا۔ میم، آج آپ کی کلاس مس کرنے کا افسوس ہے، لیکن کچھ آؤٹ آف سلیبس کام آ گیا تھا۔ شام کو گھر جلدی آئیے گا، بدلے کی اگلی قسط تیار ہے۔ آپ کا فرمانبردار شوہر۔ نرمل کے ہونٹوں پر ایک بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے ڈین کا پیون کمرے میں داخل ہوا۔ میم، ڈین صاحب نے آپ کو اپنے آفس میں بلایا ہے، ایک نیک اسٹوڈنٹ کے سلسلے میں بات کرنی ہے۔ نرمل ڈین کے آفس پہنچی۔ ڈین کی کرسی کے سامنے ایک لمبا، خوبصورت لیکن انتہائی سنجیدہ چہرے والا لڑکا بیٹھا تھا جس نے کالے رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اتنی گہری اور سرد تھیں کہ نرمل کو انہیں دیکھ کر ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ پروفیسر نرمل، یہ ہیں ارسل۔ ڈین نے تعارف کروایا۔ یہ دوسرے شہر کی یونیورسٹی سے مائیگریٹ ہو کر آئے ہیں اور اب یہ آپ کے سائیکالوجی کی کلاس میں جوائن کریں گے۔ ارسل اپنی سیٹ سے اٹھا۔ اس نے نرمل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نائس ٹو میٹ یو میم، میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ نرمل جیسے ہی اس کا ہاتھ ملایا، اسے ارسل کی کلائی پر ایک مخصوص سیاہ رنگ کا ٹیٹو نظر آیا، 3 تکون کا نشان۔ نرمل کا دماغ ایک دم گھوما۔ یہ بالکل وہی نشان تھا جو حیدر نے رات سے اسے دادا جان کی ڈائری کے کچھ پرانے کاغذات پر دکھائے تھے، جو سے قاتل گروہ کا مونوگرام تھا۔ نرمل نے بمشکل اپنے چہرے کے تاثرات کو سنبھالا اور ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ خوش آمدید ارسل، امید ہے آپ کو یہاں کا ماحول پسند آئے گا۔ جب وہ آفس سے باہر نکل رہی تھی، اسے محسوس ہوا کہ ارسل کی سرد نظریں اس کی پیٹھ پر جمی ہوئی ہیں۔ وہ اب سمجھ چکی تھی کہ یہ نیا اسٹوڈنٹ کوئی عام لڑکا نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے بہت
قریب پہنچ چکا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ فارم ہاؤس کے باہر تیز بارش ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے بجلی جا چکی تھی۔ پورے گھر موم بتیوں کی زرد روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، جو ماحول کو مزید پراسرار اور رومانوی بنا رہا تھا۔ نرمل حال میں کھڑی حیدر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل کسی ہولناک اندیشے سے ڈوب رہا تھا۔ اصل کا یونیورسٹی میں آنا کوئی اتفاق نہیں تھا۔ اسی وقت مرکزی دروازہ کھلا اور حیدر داخل ہوا۔ وہ بارش میں بری طرح بھیگا ہوا تھا۔ اس کے بال اس کے ماتھے پر بکھرے تھے اور اس کی شرٹ اس کے خوبصورت جسم سے چپکی ہوئی تھی۔ وہ اس حالت میں بھی اتنا ہینڈسم لگ رہا تھا کہ نرمل ایک پل کے لیے اپنا سارا خوف بھول گئی۔ حیدر، وہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کے گیلے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ تم کہاں تھے؟ وہ کتنی پریشان تھی۔ حیدر نے اس کے چہرے کی بے چینی کو دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر وہی دھیمی سی شرارت مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے نرمل کو کمر سے پکڑ کر قریب کھینچ لیا، جس سے اس کے گیلے لباس کی ٹھنڈک نرمل کے جسم میں اترنے لگی۔ کیوں میم؟ کلاس میں تو بڑا غصہ دکھاتی ہیں اور گھر آتے ہی شوہر کے لیے اتنی بےتابی۔ اس نے مذاق کرنا چاہا، لیکن نرمل نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ مذاق بند کرو حیدر، سچ مچ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ نرمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج یونیورسٹی میں ایک نیا اسٹوڈنٹ آیا ہے، ارسل۔ اس کی کلاس پر وہی نشان ہے جو دادا جان کے قاتلوں کا تھا۔ حیدر کے چہرے سے شرارت کا ایک سایہ غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک گہری سنگین سنجیدگی نے لے لی۔ اس کی گرفت نرمل کی کمر پر مزید مضبوط ہو گئی۔ وہ یہاں تک پہنچ گیا؟ حیدر نے چبھائے ہوئے لہجے میں کہا۔ حیدر، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ ہمیں مار دیں گے۔ وہ فائل کیا ہے؟ تم مجھے کیوں نہیں بتا رہے؟ نرمل نے اس کی شرٹ کو اپنی انگلیوں میں جکڑتے ہوئے روپڑے انداز میں کہا۔ حیدر نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کی آنکھیں موم بتی کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ اس نے انتہائی نرمی سے نرمل کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ یہ لمس اتنا گہرا، پرسکون اور محبت سے بھرپور تھا کہ نرمل کا روتا ہوا دل ایک دم تھم گیا۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا نرمل۔ حیدر کی آواز میں ایک ایسی طاقت تھی جس پر یقین نہ کرنا ناممکن تھا۔ وہ فائل دادا جان نے اس گھر کے سب سے محفوظ کونے میں چھپائی تھی، اور وہ کونا صرف ایک نیوی ہی کھول سکتے ہیں، کیونکہ اس کا لاک ہماری شادی کی انگوٹھیوں سے کھلتا ہے۔ نرمل نے حیرت سے اپنی انگلی میں پہنی ہیرے کی انگوٹھی کو دیکھا۔ کھیل اب شروع ہوا ہے مائی ڈیئر پروفیسر، حیدر نے دوبارہ سے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی نظریں ہال کے اس اندھیرے کونے کی طرف تھی جہاں کھڑکی کا شیشہ بارش کے تھپڑوں سے بج رہا تھا۔ اور اب ہمیں اس نئے اسٹوڈنٹ کو ایک ایسا سبق سکھانا ہوگا جو اس کے سلیبس میں بھی نہیں ہے۔ فارم ہاؤس کی دیواروں پر لگی لائٹس تیز ہوا کے جھونکوں سے بری طرح ہل رہی تھیں۔ بارش کے ساتھ ساتھ بجلی کی کڑک دار آواز ماحول کو مزید گہرا اور سنسنی خیز بنا رہی تھی۔ نرمل ابھی تک حیدر کے سینے سے لگی ہوئی تھی، جہاں اس کی تیز ہوتی دھڑکنیں واضح سنی جا سکتی تھی۔ وہ ایک نفسیات کی پروفیسر تھی جو لوگوں کے چہرے دیکھ کر ان کے دماغ کا حال جان لیتی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنے ہی شوہر کی آنکھوں میں چھپے رازوں کو پڑھنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ حیدر، ہماری انگوٹھیاں؟ نرمل نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی کو دیکھتے ہوئے کہا، جہاں دادا جان کی دی ہوئی وہ مخصوص ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی، جس کا ڈیزائن روایتی انگوٹھیوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس پر ایک باریک سا خاندانی مونوگرام بنا ہوا تھا۔ حیدر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کی انگلی میں بھی بالکل ویسی ہی ذرا چوڑے بینڈ والی انگوٹھی موجود تھی۔ ہاں نرمل، دادا جان جانتے تھے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ خاندان میں کوئی ایسا ہے جو ان کے بزنس اور ان کی خفیہ جائیداد کی فائل چوری کرنا چاہتا ہے، اسی لیے انہوں نے یہ انگوٹھیاں خاص طور پر آرڈر دے کر بنوائی تھیں۔ یہ صرف زیور نہیں ہے، ایک مائکرو چپ بیسڈ کی ہے جو ایک مخصوص تجوری کو کھولتی ہے۔ لیکن وہ تجوری ہے کہاں؟ نرمل نے چائے کا کپ حیدر کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، جو گیلے کپڑے بدل کر ایک سادہ سیاہ ٹراؤزر اور گہرے ہڈی میں آ چکا تھا، جس میں اس کی مردانہ وجاہت اور بھی نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ حیدر نے چائے کا کپ پکڑا۔ اس کی انگلیاں نرمل کے ٹھنڈے ہاتھ سے چھوئیں تو نرمل نے ایک دم اپنی نظریں جھلا لیں۔ حیدر نے اس کے اس شرمانے کو نوٹ کیا اور اس کے لبوں پر وہی ابدی شریر مسکراہٹ ابھر آئی جو وہ یونیورسٹی کی کلاس میں اکثر لایا کرتا تھا۔
تجوری کہاں ہے یہ تو میں تمہیں بتا دوں گا میم، لیکن پہلے یہ بتاؤ آج کلاس میں جو تم نے سب کے سامنے میری بےعزتی کی تھی، اس کا فائنل بدلہ کب پورا ہوگا؟ وہ کپ میز پر رکھ کر ایک بار پھر نرمل کے قریب آیا۔ اس کا لہجہ یکسر بدل چکا تھا، وہ سسپینس کے ہولناک ماحول سے نکل کر دوبارہ ایک عاشق کے روپ میں آ گیا تھا۔ حیدر پلیز، اس وقت مذاق کا موڈ نہیں ہے، باہر وہ قاتل گھوم رہا ہے اور تمہیں اپنے بدلے کی پڑی ہے۔ نرمل نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن اس کی پیٹھ ڈائننگ ٹیبل سے جا لگی۔ میں مذاق نہیں کر رہا نرمل۔ حیدر نے اپنے دونوں ہاتھ میز پر نرمل کے دائیں بائیں رکھ دیے، اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جب میں تمہیں اس کلاس میں ڈیسک پر کھڑے ہو کر غصے سے چراغ چلاتے دیکھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں سب کے سامنے چلا کر کہہ دوں کہ یہ اصیلی پروفیسر میری بیوی ہے۔ آج تم نے مجھے کلاس سے نکالا لیکن اس دل سے کیسے نکالو گی؟ نرمل کی سانسیں ایک بار پھر اکھڑنے لگیں۔ حیدر کا یہ روپ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ ہمیشہ حیدر کو ایک لاپرواہ ضدی لڑکا سمجھتی تھی، لیکن اب اس کی باتوں میں جو گہرائی اور رومانوی شدت تھی وہ نرمل کے دفاعی نظام کو پگھلا رہی تھی۔ اس نے حیدر کے گہرے کھردرے لہجوں کے سحر میں ڈوبتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیے۔ حیدر، اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو؟ اس کی آواز میں خوف کے ساتھ ایک عجیب سی وابستگی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، حیدر نے انتہائی نرمی سے اس کے گال پر اپنی انگلی کا پچھلا حصہ پھیرا، لیکن اگر کچھ ہونا بھی ہے تو میں اس سے پہلے تمہاری اس پروفیسر والی ایگو کو توڑ کر تمہیں اپنی محبت کا اعتراف کروانا چاہتا ہوں۔ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ان کے درمیان کی ہوا بھی گرم ہو رہی تھی۔ حیدر آہستہ آہستہ اس کے لبوں کی طرف جھک رہا تھا کہ اچانک پورے فارم ہاؤس کے پچھلے حصے کے کسی چیز کے ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی۔ نرمل نے خوف سے ایک ہلکی سی چیخ ماری اور حیدر کو خود سے دور کیا۔ حیدر کے تیور ایک دم بدل گئے، اس کی آنکھوں کی رومانوی چمک غائب ہو گئی اور ان کی جگہ ایک شکاری جیسی چوکس نے لے لی۔ اس نے فوراً ہڈی کی جیب سے ایک چھوٹی بلیک پسٹل نکالی جسے دیکھ کر نرمل کے ہوش اڑ گئے۔ حیدر، تمہارے پاس گن ہے؟ اس نے دبی زبان میں پوچھا۔ دادا جان کا پوتا ہوں، صرف یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ نہیں، حیدر نے سرد لہجے میں کہا۔ تم میرے پیچھے رہو گی اور ایک لفظ بھی نہیں بولو گی۔ وہ دونوں دبے پاؤں ہال سے گزرتے ہوئے دادا جان کی پرانی لائبریری کی طرف بڑھے جہاں سے آواز آئی تھی۔ لائبریری کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اندر اندھیرا تھا۔ بارش کا پانی کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے اندر آ رہا تھا جس کی وجہ سے وہاں رکھے قیمتی کاغذات اور کتابیں گیلی ہو رہی تھیں۔ حیدر نے گن تان کے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا لیکن فرش پر مٹی کے گیلے جوتوں کے نشان واضح تھے جو کھڑکی سے اندر کی طرف آ رہے تھے اور پھر ایک بڑی پرانی الماری کے پاس جا کر غائب ہو رہے تھے۔ وہ اندر آ چکا ہے، حیدر نے نرمل کے کان میں سرگوشی کی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ تجوری الماری میں نہیں بلکہ دادا جان کے اس بڑی سی میز کے نیچے ہے۔ حیدر نے نرمل کو ایک کونے میں کھڑا کیا اور خود اس میز کی طرف بڑھا۔ یہ سائگون کی لکڑی کی ایک بہت بڑی بھاری میز تھی جس پر دادا جان اپنے دور میں لکھائی پڑھائی کیا کرتے تھے۔ حیدر نے میز کے نیچے جھک کر لکڑی کے ایک خاص حصے کو دبایا تو ایک چھوٹا سا الیکٹرانک پینل باہر نکل آیا۔ اس پینل پر دو گول سوراخ بنے ہوئے تھے۔ نرمل، جلدی اور اپنی انگوٹھی اس بائیں سوراخ میں رکھو، حیدر نے جلدی سے کہا۔ نرمل نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی انگوٹھی اتاری اور حیدر نے اپنی۔ جیسے دونوں انگوٹھیاں ان سوراخوں میں فٹ ہوئیں ایک ہلکی سی بیپ کی آواز آئی اور الیکٹرانکس پینل پر سبز لائٹ جل اٹھی۔ اگلے ہی لمحے میز کے پیچھے لگی ہوئی کتابوں کی الماری خود بخود ایک طرف سرکنے لگی جس کے پیچھے ایک خفیہ چھوٹا سا راستہ نیچے تہہ خانے کی طرف جا رہا تھا۔ یہ تو فلموں جیسا ہے، نرمل نے حیرت سے اپنی انگلی دانتوں تلے دبا لی۔ حقیقت فلموں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے پروفیسر صاحبہ۔ حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر اندھیری سیڑھیوں کی طرف بڑھا، لیکن جیسے وہ پہلی سیڑھی پر اترے لائبریری کے مرکزی دروازے پہ ایک لمبا سایہ نمودار ہوا اور اس کے ہاتھ میں لگی ٹارچ کی تیز روشنی سیدھے حیدر کے چہرے پر پڑی۔ تو فائل یہاں ہے۔ بہترین مسٹر حیدر شاہ، آپ نے میرا کام بہت آسان کر دیا۔ وہ آواز جانی پہچانی اور انتہائی سرد تھی۔ وہ ارسل تھا، یونیورسٹی کا نیا اسٹوڈنٹ۔ ارسل کے ہاتھ میں ایک جدید سائلنسر لگی گن تھی اور اس کے چہرے پر وہی بے رحم قاتلانہ مسکراہٹ تھی جو اس نے صبح ڈائن کے آفس میں چھپا رکھی تھی۔
تم یہاں کیسے آئے؟ نرمل نے حیدر کے پیچھے چھپتے ہوئے پوچھا۔ پروفیسر صاحبہ سائیکالوجی پڑھاتی ہیں آپ، لیکن انسانوں کو پڑھنا ابھی بھی نہیں سیکھا، ارسل نے ہنستے ہوئے کہا اور چند قدم آگے بڑھا۔ میں اس فارم ہاؤس کے ایک کونے سے واقف ہوں، دادا جان نے جس گروہ سے وہ دھوکہ کیا تھا میں اسی کا حصہ ہوں۔ اب خاموشی سے وہ دونوں انگوٹھیاں مجھے دے دو اور پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ تمہاری اس خوبصورت پروفیسر کی لاش کل یونیورسٹی کے لان سے ملے گی۔ حیدر نے گن ارسل پر تان رکھی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ ارسل کی پوزیشن بہتر تھی اور وہ کسی بھی وقت نرمل کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ ارسل، یا جو بھی تمہارا اصل نام ہے۔ حیدر کی آواز میں کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سے اطمینان تھا جس نے نرمل کو حیران کر دیا۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ تم یونیورسٹی میں مائگریشن لے کر آؤ گے، دادا جان کے قاتلوں کا مونوگرام اپنی کلائی پر سجاؤ گے اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ ارسل کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مائی ڈیئر کلاس فیلو، کہ جس ڈین کے آفس میں تم صبح بیٹھے تھے وہ ڈین میرے دادا جان کے پرانے دوست تھے، اور جس مائگریشن لیٹر پر تم نے سائن کروا کے آئے ہو، اس کے پیچھے تمہارا پورا بایو ڈیٹا میرے لیپ ٹاپ پر منتقل ہو چکا تھا۔ حیدر نے مسکرا کر کہا، میں تو بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارے پیچھے اور کون کون ہے، اسی لیے میں نے تمہیں یہاں تک آنے کا موقع دیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، ارسل غصے سے چلایا اور اس نے گن کا رخ سیدھا نرمل کی طرف کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ارسل گولی چلاتا، حیدر نے بجلی کی کسی تیزی سے نرمل کو نیچے فرش پر دھکیلا اور خود ایک ڈائیو لگا کر میز کے پیچھے چھپ گیا۔ ارسل کی گن سے دو سائلنسر لگی گولیاں چلی جو میز کی لکڑی میں جا دھنسیں۔ کمرے میں اندھیرا اور گولیوں کی بو پھیل گئی۔ نرمل نے فرش پر لیٹ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں، اس کا پورا جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ اسی دوران حیدر نے میز کے پیچھے سے نکل کر ایک فائر کیا جو سیدھا ارسل کے دائیں کندھے پر لگا۔ ارسل کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور اس کی گن ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ حیدر نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا، وہ چیتے کی طرح لپکا اور ارسل کو دبوچ لیا۔ دونوں فرش پر گھتم گھتا ہو گئے۔ ارسل زخمی ہونے کے باوجود کافی طاقتور تھا، اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے حیدر کے چہرے پر مکہ مارا جس سے حیدر کے ہونٹ سے خون نکل آیا۔ حیدر، نرمل چلائی، اس سے اپنے شوہر کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے پاس پڑا ایک بھاری تانبے کا گلدان اٹھایا اور پوری طاقت سے ارسل کے سر پر دے مارا۔ ٹھا کی آواز آئی اور ارسل کا سر چکرا گیا۔ حیدر نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے ایک زوردار مکہ مارا جس سے وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا۔ حیدر نے ہمتے ہوئے ارسل کی گن اٹھائی اور اسے دور پھینکا۔ وہ فرش پر بیٹھ گیا اور اپنے ہونٹ سے نکلتے ہوئے خون کو صاف کرنے لگا۔ نرمل دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور فرش پر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ابھی تک وہ گلدان تھا جسے اس نے جلدی سے ایک طرف رکھا۔ اس نے اپنے دوپٹے کے کونے سے حیدر کے ہونٹ کا خون صاف کرنا شروع کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ تم پاگل ہو حیدر، تمہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ وہ روتے ہوئے اسے جھڑکنے لگی، لیکن اس کے لہجے میں چھپی محبت اور فکر اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ حیدر نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے جو اس کے چہرے کو صاف کر رہے تھے۔ اس نے نرمل کی روتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کے لیے بے پناہ پیار تھا۔ تو میم کو میری اتنی فکر ہے؟ حیدر نے درد کے باوجود مسکرا کر پوچھا۔ آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا، پروفیسر صاحبہ نے ہسٹری میں پہلی بار کسی اسٹوڈنٹ کا سر پھوڑا ہے۔ تم اب بھی مذاق کر رہے ہو؟ نرمل نے اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا۔ میں سچ مچ مر جاتی تمہیں کچھ ہو جاتا۔ میں تم سے پیار کرنے لگی ہوں حیدر، مجھے نہیں پتا یہ کب ہوا، لیکن میں تمہیں ہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ حیدر کی مسکراہٹ گہری اور سچی ہو گئی۔ اس نے نرمل کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لی۔ مجھے معلوم تھا نرمل، تمہاری وہ غسیلی آنکھیں سب بتا دیتی تھی۔ جب میں کلاس میں کسی اور لڑکی سے بات کرتا ہوں میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اسی لیے تو تمہیں اس خطرے سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ یہ ایک انتہائی رومانوی اور پرسکون لمحہ تھا جو اس طوفانی رات اور خون آلودہ کمرے میں ایک خوبصورت گلاب کی طرح کھل رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں محفوظ محسوس کر رہے تھے، لیکن ان کا یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہا۔ تہہ خانے کے اس خفیہ دروازے کے اندر سے جو الماری کے پیچھے کھلا تھا، ایک دھیمی سی الیکٹرانک بیپ کی آواز آنا شروع ہوئی۔ وہ آواز کسی ٹائمر کی طرح تھی جو تیزی سے ٹک ٹک کر رہی تھی۔ حیدر نے فوراً نرمل کو خود سے الگ کیا اور اس خفیہ راستے کی طرف دیکھا۔ وہاں نیچے ایک سرخ لائٹ تیزی سے
چمٹے مار رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی ارسل جو بے ہوش پڑا تھا، اس کے چہرے پر ایک آخری زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نیم بے ہوشی میں کہا، تم جیت تو گئے شاہ، لیکن فائل نکالتے ہی یہ پورا فارم ہاؤس دھماکے سے اڑ جائے گا۔ ٹائمر شروع ہو چکا ہے۔ نرمل نے حیدر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ٹائمر کی ٹک ٹک بہار میں پھیلی اندھیرے کو ایک ہولناک موت کے سائے میں بدل رہی تھی۔ حیدر نے ارسل کی نبض دیکھی۔ وہ گہری بے ہوشی میں جا چکا تھا۔ اسکرین پر سرخ ہندسے سے تیزی سے بدل رہے تھے۔ 2 منٹ، ان کے پاس صرف 2 منٹ تھے۔ حیدر، چلو یہاں سے، ہمیں یہ فائل نہیں چاہیے۔ ہماری جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ تمہاری جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے؟ نرمل نے روتے ہوئے حیدر کا ہاتھ کھینچا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے شوہر کو کھو دینے کا شدید خوف تھا۔ حیدر نے گہرا سانس لیا اور نرمل کی خوف سے کانپتی ہوئی ہتھیلی اپنے ہاتھ میں لی۔ اس نے انتہائی محبت سے اور یقین سے نرمل کے پیشانی کو چوما۔ نرمل، اگر آج میں یہ فائل چھوڑ کر بھاگ گیا تو دادا جان کے قاتل ہمیشہ ہمارے پیچھے رہیں گے۔ وہ ہمیں کبھی چین سے جینے نہیں دیں گے اور اپنی بیوی کو سائے کی طرح خوف میں جیتے جی میں نہیں دیکھ سکتا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ نرمل نے نم آنکھوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دونوں بجرگ سے تیزی سے اندھیری سیڑھیوں سے نیچے تہہ خانے کی طرف دوڑے۔ نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ایک لوہے کی مضبوط جوڑی دیوار میں نصب تھی جس کے اوپر الیکٹرانک ٹائمر چل رہا تھا۔ 1 منٹ 10 سیکنڈ۔ تجوری کے ہینڈل کے پاس 2 الگ الگ پینل بنے تھے جہاں انگوٹیاں رکھنے کی جگہ تھی۔ نرمل اپنی انگوٹھی بائیں پینل پر رکھے اور جیسے میں کہوں اس گھڑی کی سمت گھمانا۔ حیدر نے اپنی انگوٹھی دائیں پینل پر جماتے ہوئے کہا۔ انگلیاں لرز رہی تھیں۔ وقت ریت کی طرح ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ ٹائمر پر اب صرف 30 سیکنڈ باقی تھے۔ اب حیدر نے چلایا۔ دونوں نے ایک ساتھ اپنی انگوٹھیوں کو گھمایا۔ ایک بھاری کلک کی آواز آئی اور تجوری کا خودکار دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک چمڑے کا بڑا لفافہ رکھا تھا جس پر دادا جان کے دستخط تھے۔ حیدر نے فوراً وہ فائل نکالی لیکن ٹائمر نہیں رکا۔ وہ اب 10 سیکنڈ پر آ چکا تھا۔ بھاگو! حیدر نے فائل سینے سے لگائی اور دوسرا ہاتھ نرمل کے کمر کے گرد پھیلا کر اسے سیڑھیوں کی طرف دھکیلا۔ وہ پاگلوں کی طرح اوپر کی طرف دوڑے۔ 5 4 3 جیسے وہ لائبریری سے نکل کر مرکزی ہال کی طرف لکڑی کے فرش پر گرے، پیچھے حصے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے پورا فارم ہاؤس لرز اٹھا۔ آگ کے شعلے اور دھواں لائبریری کے دروازے سے باہر نکلنے لگا۔ دھماکے کے جھٹکے سے ہال کے شیشے ٹوٹ کر بکھر گئے، لیکن حیدر نے اپنا پورا جسم نرمل کے اوپر ڈال کر اسے ہر نقصان سے بچا لیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب دھماکے کی گونج تھمی تو صرف بارش کے برسنے کی آواز باقی رہ گئی۔ حیدر نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا اور نیچے موجود نرمل کو دیکھا جو خوف سے آنکھیں بند کیے اس کی ہڈی کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھی۔ حیدر کے ماتھے سے پسینہ اور ہلکا سا خون بہہ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ پروفیسر صاحبہ، آنکھیں کھولیں، کلاس ختم ہو گئی ہے، حیدر نے انتہائی رومانوی اور دھیمے لہجے میں اس کے کان کے پاس کہا۔ نرمل نے آہستہ سے اپنی گہری آنکھیں کھولیں اور حیدر کو بالکل محفوظ پا کر اس کے گلے لگ گئی۔ اس بار اس کی باہوں میں کوئی خوف نہیں تھا بلکہ ایک سکون تھا جو زندگی بھر کے لیے ان کا مقدر بن چکا تھا۔ وہ دونوں اس خطرناک کھیل کو جیت چکے تھے اور دادا جان کا سچ اب ان کے ہاتھ میں تھا جس نے ان کے کچے رشتے کو ہمیشہ کے لیے محبت کے اٹوٹ بندھن میں باندھ دیا تھا۔